اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان تسلیم شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ میں آپ کو آج ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنانے والی ہوں، جس میں ایک شخص جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے آئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ رب العزت ہمیں ایمان لانے سے پہلے کی گئی نیکیوں کا بھی اجر دیں گے؟ تو دیکھیے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا عرض کی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت صعصع بن نازیہ در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، کیا ان کا اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں نے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہے تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا۔ چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی۔ تو وہ بوڑھا شخص کسی سے پوچھنے لگا کہ ذرا دیکھو تو بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی ہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا ہو تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی ہو تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصع بن نازیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو اسے دفن کر دے گا؟ کہنے لگا، ہاں میں اسے ضرور دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ اس پر وہ شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں بچی کو دے دوں تو تو کیا دے گا؟ میں نے کہا کہ تو میرے 2 اونٹ جو تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اسے رکھ لے اور بچی مجھے دے دے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، نہیں، یہ 2 اونٹ ہی نہیں بلکہ تو جس پر بیٹھ کر آیا ہے مجھے وہ اونٹ بھی دے دے اور یہ بچی لے جا۔ حضرت صعصع بن نازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اسی بچی کو لا کے میں نے اپنے کنیز کو دے دیا، اور نوکرانی اسے دودھ پلاتی، اسے پالتی پوستی اور اس کا خیال رکھتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں 3 اونٹ دے دے کر اپنے ساتھ ان بچیوں کو لے آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ یہ عمل تو میں نے ایمان لانے سے پہلے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت کچھ اور ہی تھی۔ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ اس شخص کو سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا اور عرض کیا، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب کائنات نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تجھ سے وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی صلہ ہوتا ہے نیکیوں کا کہ اسے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کو نہ ماننے والا کوئی نیکی کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھی ایمان کو اسی طرح ہمیشہ تر و تازہ رکھے اور دن دگنی رات چوگنی ہمارے ایمان میں اور نیک اعمال میں اضافہ فرمائے۔ ہم بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے پر ہمیشہ قائم رہے، ہم بھی حق پر قائم رہنے والے، ہم بھی ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اللہ اور رسول کے وعدے کو یاد رکھے کہ بے شک نیکیوں کا اجر دنیا میں بھی ہمیں عطا ہوتا ہے اور آخرت میں تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہم سب کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کا حقدار بنائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں پھر اور ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔